ان مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غفلت کی وجہ سے ان مسائل کو سیکھ نہیں پاتے، تو یاد رکھیں یہ ہر گھر کی اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ دائرہ اسلام میں آیا ہے، تو اس کے لیے ان مسائل کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی سارے مسائل ایسے ہیں جن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بالخصوص نماز کے ہی مسائل اٹھا لو۔ اب بہت ساری غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں ہم سے نماز میں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے تدارک کا حل بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا، مسائل چونکہ معلوم نہیں ہیں، اور جس کو مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ اپنے نماز کو کیسے درست کر سکے گا؟ تو اس لیے یہ وہ ضروری مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو پیش آنے والے ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں، بالخصوص کافی ساری غلطیاں نماز میں ایسی ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اور بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مسئلے کا علم نہ ہو تو سجدہ سہو بھی نہ کیا جائے تو یہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب کسی نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے یعنی دوبارہ نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ قیمتی مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں، ان کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ان مسائل کو سنا جائے اور سیکھا جائے اور اپنی زندگی کے اندر ان مسائل کے اوپر عمل کیا جائے۔ ایک فقہی مسئلے کا سیکھنا ساری کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر ان مسائل کو دوسروں تک پہنچانا، خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک بندے کے لیے، سیکھنے والے کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے تو جو آگے پہنچائے گا پھر وہ اور زیادہ آگے پہنچائیں گے تو ان کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ تو اس لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہماری سستیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم دین کے مسائل کو سیکھ نہیں پاتے اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض مسائل وہ ہیں جن کی وجہ سے یعنی نماز کے اندر غلطی ہو جائے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مختلف قسم کے مسائل ہیں، بعض وہ ہیں جن کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بعض وہ غلطیاں جو نماز کے اندر درپیش ہوں تو ان کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اور بعض وہ غلطیاں ہوتی ہیں نماز کے اندر جن کی وجہ سے اگر ہو جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی کہ وطروں کے حوالے سے کہ نماز وطر کی پہلی رکعت کے اندر کسی شخص نے سورۃ الفلق کی تلاوت کی۔ اب پہلی رکعت کے بعد 2 رکعتیں اور بچ گئیں، اب ان کے لیے تو سورت ایک ہے، سورۃ الناس بچی ہوئی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کیا سورۃ الناس دوسری رکعت میں پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے سورہ بقرہ شروع کی جائے یا کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیں اس کا حل فقہاء اکرام نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے سورۃ الفلق پہلی رکعت میں شروع کر دی تو دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لے اور تیسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھ لے، تو وطروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وطر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الناس شروع کر دی، اب کیا کیا جائے؟ یعنی باقی 2 رکعتیں جو بچی ہیں ان میں کیا پڑھا جائے گا؟ تو یاد رکھیں فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، فرمایا ہے
کہ یہی سورۃ الناس جو ہے باقی 2 رکعتوں میں بھی پڑھی جائے، آپ کے وطر ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی مکمل ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آدمی جس کو نماز وطر کے اندر جو دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، اگر دعائے قنوت نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے حل یہ ہے کہ اول تو دعائے قنوت کو سیکھنا چاہیے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اتنے اور سارے کام کیا جاتے ہیں دنیا کے، تو وہاں پر یہ دین کا یہ کام کیا جائے تو ثواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اس کے لیے فقہاء اکرام نے بتایا ہے وہ دعائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، یا وہ دعائیں جو احادیث متواترہ احادیث مبارکہ سے منقول ہیں، تو وہ دعائیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، پھر وطروں کی نماز جو ہے درست ہو جائے گی۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر ایمان والے کی ضرورت